ایک آخری روایت بیان کر دوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان فرمائی. حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث پاک میں اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقذف فی قلبہ نورا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں، قلب میں ایک نور ڈالتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا، جو حاضرین تھے انہوں نے پوچھا، ماہی علامت ذالک نور، یا رسول اللہ اس نور کی پہچان کیا ہو، یعنی کیسے معلوم کریں گے کہ اس بندے کے دل میں اللہ نے نور داخل کر دیا اور اس سے ارادہ خیر کا فرمایا، اس کے حق میں اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا اور اس کے قلب میں وہ نور ڈال دیا ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان کی، اور وہ 3 علامتیں اس دنیا سے یا دنیا میں جو عبادات کیے جاتے ہیں، جو اعمال انجام دی جاتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ نہیں. تو 3 علامتیں مکمل طور پر آخرت سے متعلق. فرمایا اس کی پہلی علامت ہوگی التجافی عن دار الغرور، کہ وہ اس دار غرور سے یعنی اس دنیا سے اپنے آپ کو ایک جیسے کوئی پہلو الگ کیے ہوتا ہے نا، اس طرح سے بیزاری ہوگی اس کے اندر، اس دنیا سے بیزاری، اس دنیا میں دلچسپی نہیں. بیزاری کا مطلب اس کا کہ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھے گا، جو ایک رغبت ہوتی ہے، جو ایک دلچسپی ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے. اور دوسری علامت کہ وہ دار الخلود یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مائل ہو، اس کی طرف متوجہ ہو مکمل طور سے. والانابۃ الی دار الخلود، انابت اسی کی طرف، انابت کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ادھر پلٹا پھر اس کو مڑ جانا ہے، اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر اس کی توجہ ادھر ہوئی پھر مڑ گیا، اس کو انابت ہوئی. یعنی جس طرف اس کی توجہ مرکوز ہے اور جس طرف وہ اپنا رخ کیے ہوا ہے اسی کی طرف متوجہ رہے، تو وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو. اور تیسری علامت یہ الاستعداد للموت قبل نزول الموت، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی حالت یہ ہوگی جیسے کہ موت ابھی آنے والی ہے، اس تیاری میں لگا. یعنی وہ ہے کہ ابھی 4 سال جینا ہے، 10 سال جینا ہے، ابھی اتنی جلدی تو مرنا نہیں، اس فکر میں آدمی، اس دھوکے میں آدمی رہتا ہے. لیکن نہیں، جو بندہ اس کے قلب میں اللہ وہ نور ڈالتا ہے اور اس سے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جو ہے اپنی زندگی کے لمحات میں ہر وقت آخرت کی تیاری، ہر وقت آخرت کی تیاری، ہر عمل میں آخرت کا فائدہ وابستہ، آخرت کی بھلائی وابستہ، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے حرکات، اس کا چلنا پھرنا بولنا، اس کے سارے اعمال و اشغال وہ آخرت کی صلاح اور فلاح پر مبنی ہو.